بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین و رحمت للعالمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عبدالرسول سید آفیشیل اور میں ہوں عبدالرسول سید۔ ناظرین، ہمارے ملک میں جو ہے وہ ایک نیا شور اٹھ رہا ہے، وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا جو ہے وہ شور اٹھ رہا ہے، اور جیسا کہ شہباز حکومت سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا اور ملک جو ہے آن دی برنک آف ڈیفالٹ ہے، لہٰذا ہمیں کچھ ایسے فیصلے کرنے ہوں گے کہ جس سے ہماری ملک کی ڈوبتی ہوئی کشتی جو ہے وہ بچ جائے۔ تو لہٰذا اب یہ ایک آئیڈیا فلوٹ کیا گیا ہے کہ ملک کو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ ٹیکنوکریسی ہوتی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس کے متعلق بات کر لیتے ہیں کہ یہ ٹیکنوکریسی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں ویڈیو میں آگے بڑھوں، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ناظرین، یہ ٹیکنوکریسی جو ہے، یہ ٹرم جو ہے سب سے پہلے 1919 میں استعمال کی گئی تھی، اور اس ٹیکنوکریسی ٹرم کے جو موجد ہیں وہ ہیں ولیم سمتھ، جو کہ بائی پروفیشن ایک انجینئر تھے۔ انہوں نے یہ فرسٹ ٹائم جو ہے ٹرم استعمال کی تھی، ٹیکنوکریسی۔ ٹیکنوکریسی ہوتی کیا ہے؟ ٹیکنوکریسی کا مطلب ہوتا ہے گورنمنٹ بائی اسکلڈ پیپل، گورنمنٹ بائی دی بیسٹ پروفیشنلز آف دیئر فیلڈ۔ مطلب کیا؟ اگر دیکھیے کہ اگر ملک ڈوب رہا ہے اور ملک نہیں چل پا رہا، تو وہ جو پرو ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب ملک کو ضرورت ہے کہ اپنے شعبے کے ماہر لوگ جو ہیں وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں، اور جو یہ سیاسی لیڈران ہیں اور سیاسی ورکرز کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو فار ٹائم بینگ ان کو سائیڈ لائن کر دیا جائے، اور ملک کی باغ دوڑ جو ہے وہ اپنے شعبے کے بیسٹ پروفیشنلز جو ہیں وہ سنبھالیں۔ جیسے کوئی دیکھیے، اگر جیسے اب پاکستان کی صورتحال دیکھ لیجئے کہ پاکستان جو ہے از آن دی برنک آف ڈیفالٹ ہے، تو ہمیں اپنے شعبے کے جو ایکسپرٹ ہیں، ماہر معاشیات، ان کی خدمات لینی پڑیں گی۔ تو ہوتا کیا ہے ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ میں کہ ملک سے جو بہترین دماغ ہوتے ہیں، ملک کے بہترین دماغ جو اپنے پروفیشن میں ماہر ہوتے ہیں، ان کی خدمات جو ہے وہ ہائر کی جاتی ہیں اور ملک کی باغ دوڑ جو ہے وہ ان کو سونپ دی جاتی ہے۔ یہ آئیڈیا جو ہے یہ فلوٹ کیا ہے ہمارے ملک کے نامور ماہر معاشیات جناب شبر زیدی صاحب نے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال اور یہ جو اب طریقی صورتحال ہے، اس کا واحد حل ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ ہے۔ اگر ٹیکنوکریسی آ جاتی ہے تو ملک کے سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ بات کر لیتے ہیں اس کے پازیٹیو آسپیکٹ کی۔ دیکھیے، جب ماہر لوگ آتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس شعبے کو اپنے شعبے کے ماہر لوگ ہوتے ہیں، تو وہ جب آتے ہیں اور ان کی کوئی سیاسی وابستگی نہیں ہوتی، تو ٹیکنوکریٹس اپنی ایکسپرٹیز کو استعمال کرتے ہوئے وہ ملک میں اصلاحات لاتے ہیں، اور اصلاحات جو ہے وہ پھر پازیٹیو ریزلٹس جو ہیں وہ پیدا کرتے ہیں۔ اب یہ اس کا پازیٹیو آسپیکٹ ہے کہ اگر ماہر معاشیات آ جائیں گے، یا ماہر تعلیم آ جائیں گے، یا بڑے بڑے جو سائنٹسٹ ہیں وہ آ جائیں گے، اور ملک کی بڑے بڑے جو ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں، اگر وہ ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے تو وہ ایڈمنسٹریشن کو بھی اچھا جانتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ماہر معاشیات آئیں گے تو وہ پھر معاشی اصلاحات لائیں گے، کیونکہ ان کی پولیٹیکل جو ہے وہ ایفیلیشن نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں یہ پھر بڑے بڑے مشکل فیصلے کرتے ہیں، بڑے بڑے سخت فیصلے کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بعد میں جو ہے وہ حکومت ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ، کیونکہ عوام میں تو جانا نہیں ہوتا، تو لہٰذا وہ بڑے بڑے فیصلے کر جاتے ہیں۔ تو وہ جو
प्रो टेक्नोक्रेटिक सेटअप अफराद हैं वो लोग, वो ये एक जो है इसके दिफा में ये आर्ग्यूमेंट्स जो है वो पेश करते हैं कि अगर मुल्क को मुआशी अबतरी से बचाना है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना है, तो टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो है वो लाया जाना चाहिए। इसका जो डार्क एस्पेक्ट है वो क्या है? देखिए, जब वो टेक्नोक्रेट्स आते हैं ना, तो टेक्नोक्रेट्स अपने शोबे के माहिर अफराद हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो बेस्ट प्रोफेशनल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर वो जो फैसले करते हैं वो फैसले अवामी उमंगों के खिलाफ करते हैं। अब उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो बड़ी एक रिच क्लास से ताल्लुक रखते हैं। तो जो एंटी टेक्नोक्रेट सेटअप जो लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसे लोग जो है ये अपने लिए ही जो है वो अपना भला ही सोचते हैं और पावर जो है वो इन चंद लोगों के हाथों में जो है वो मरकूज हो जाती है और ये जो आगे चल के टेक्नोक्रेसी जो है ये प्लूटोक्रेसी में जो है वो तब्दील हो जाती है कि गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल। देखिए, डेमोक्रेसी में टेक्नोक्रेसी की कोई भी गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल अपोजिट है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल होता है, जबकि टेक्नोक्रेसी में गवर्नमेंट ऑफ टेक्नोक्रेट्स, बाय टेक्नोक्रेट्स और फॉर टेक्नोक्रेट्स होता है। तो लिहाजा जब टेक्नोक्रेसी आएगी तो फिर वहां अवामी उमंगों को बालाए ताक रखकर फैसले किए जाते हैं, जिससे जो है अवाम को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। और वैसे भी देखिए, जमहूरियत तो हमारे यहाँ पनप नहीं पा रही। अगर हम 2-2 साल के लिए, 4-4 साल के लिए फिर ऐसा तजुर्बा करेंगे अपने मुल्क के साथ, तो वो जो थोड़ी बहुत जो जमहूरियत की नशोनुमा हो रही है हमारे सेटअप में, वो भी रफ्ता रफ्ता जो है वो दम तोड़ जाएगी। और इसके अलावा देखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में कोई प्रोविजन ऐसी है ही नहीं कि जो टेक्नोक्रेसी को जस्टिफाई करे। लिहाजा हमें चाहिए कि हम मुल्क के बेहतरीन प्रोफेशनल जो है वो हायर करें, मगर वो देखिए उनको जो है सारा पावर जो है वो उनके हाथ में नहीं देना चाहिए। वैसे भी जो हुकूमतें आती हैं वो अपने साथ बेहतरीन दिमाग ही रखती हैं, अपने शोबे के बेहतरीन अफराद ही लेके आती हैं। अब ये बात समझ से बाला तर है तो कि टेक्नोक्रेट्स ही क्यों आए और वही हुकूमत क्यों संभालें, तो ये जो है बात समझ से बाला तर है। इसके पीछे क्या साजिश है, क्या बात है, तो ये तो बाद में बात जो है ये जाहिर होगी। फॉर टाइम बीइंग मेरा मशवरा तो ये है कि आप अपने टेक्नोक्रेट्स की खिदमात तो ज़रूर लें, मगर सफ़र जमहूरियत की बका की तरफ होना चाहिए। शुक्रिया।